अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल इमामिर रऊफ़। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम रऊफ़ अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए, सलाम अक़ीदत पेश करते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शिया उलमा के हालात ज़िंदगी में ऐसे बेमिसाल वाक़यात मौजूद हैं जो हमें बेदार करने के लिए ख्वाब गफ़लत से काफ़ी हैं। अगर हम इन वाक़यात पर तवज्जो दें तो जो गफ़लत की नींद में हम सो रहे हैं, ये वाक़यात सुन के, ये वाक़यात पढ़ के हम बेदार हो सकते हैं, मुतवज्जे हो सकते हैं कि हम किस आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुदावंद मुताल अपने मुक़र्रब बंदों के ज़रिए हमें किस तरफ बुला रहा है। हम इस मादी दुनिया में और मादी ज़िंदगी में गर्क हो चुके हैं, जबकि खुदावंद मुताल हमें नूर की तरफ बुला रहा है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर। अल्लाह जिनका वली होता है उन अफराद को ज़ुल्मतों से निकालता है और नूर की तरफ ले जाता है। हम नूर की तरफ नहीं जा रहे, बस इसका मतलब है हमने खुदा को अपना वली करार नहीं दिया, खुदा के ख़ास मुक़र्रब बंदों को अपना वली करार नहीं दिया। तभी तो हमारी ज़िंदगी के ये फ़राज़ व नशेब हैं, ये मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं। आज का वाक़या आपकी खिदमत में इमाम रऊफ़ अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना से लेकर आया हूँ। वाक़े को नक़ल करने वाले हैं मरहूम मुहद्दिस शेख़ अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह। शेख़ अब्बास क़ुमी को मामूली शख्सियत नहीं है, किताब मफ़ातिहुल जिनान के मुसन्निफ़ हैं, किताब सफ़ीनतुल बिहार, किताब मनाज़िलुल आखिरा, अज़ीम गरां क़दर तालीफ़ात है शेख़ अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह की। ज़ुहद में, तक़वा में, परहेज़गारी में शेख़ अब्बास क़ुमी का एक बहुत बड़ा नाम है। लिहाज़ा शेख़ अब्बास क़ुमी अपनी किताब मनाज़िलुल आखिरा में इस वाक़े को नक़ल करते हैं जिसे मैं आपकी खिदमत में नक़ल कर रहा हूँ। और वाक़या है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के हरम मुतहर के एक नहायती सालेह ख़ादिम से मुताल्लिक़, कि जिनका नाम है मीर मुइनुद्दीन अशरफ़। ये मीर मुइनुद्दीन अशरफ़ कहते हैं कि मैं वज़ू करने के लिए दारुल हुफ़ाज़ से बाहर निकलता हूँ, सहने इनक़िलाब की तरफ आता हूँ, और जैसे ही सहने इनक़िलाब में आता हूँ मेरे लिए एक मुकाशफ़े की कैफ़ियत तारी होती है। मैं मुशाहिदा करता हूँ कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के हरम मुतहर के सहने इनक़िलाब में मौजूद मेन एंट्रेंस से एक नूरानी हस्ती दाखिल हो रही हैं और उनके साथ कुछ अफराद मौजूद हैं जिनके हाथ में बेलचे हैं। नहायत ही गज़ब की हालत में ये नूरानी शख्सियत हैं और इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की उस शिफा वाली जाली पंजरा फ़ौलाद जहाँ मरीज़ों को बांधा जाता है, उस जाली के सामने आकर रुक जाते हैं और वहाँ ज़मीन की तरफ इशारा करके इन अफराद से कहते हैं कि इस जगह को खोदो और यहाँ दफन शख्स को बाहर निकालो, हमने इसे यहाँ से ले कर जाना है। ये इमाम रऊफ़ की बारगाह में दफन होने की सलाहियत नहीं रखता। मैंने मालूम किया कि ये कौन हस्ती हैं, तो मालूम हुआ
کہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ہستی ہیں، اور جیسے ہی وہ خادم زمین پر اپنا بیلچہ مارتے ہیں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ فوراً امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا وہیں پنجرہ فولاد سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے جد امجد امیر المؤمنین کے آگے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اسے مجھے بخش دیجئے، اسے مجھے بخش دیجئے۔ امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کون کون سے گناہ اپنی زندگی میں انجام دیتا رہا ہے؟ یہ آپ کے حرم میں دفن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیاقت نہیں رکھتا، لہٰذا اسے یہاں اس پاکیزہ مقام سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام رضا فرماتے ہیں کہ مولا اسے بخش دیجئے، میں مانتا ہوں کہ گنہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لی تھی، آخری لمحات میں اس نے اس انداز میں خود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ میں ضامن ہوں، مجھے امام رضا کہا جاتا ہے، میں امام ضامن ہوں، ضمانت دینے والا ہوں، اس نے مجھے اپنی پناہ میں دیا ہے۔ اب جب ایک شخص میری پناہ میں آ جائے، وصیت کرے کہ میں گنہگار تھا، مجھے امام ضامن کے حوالے کر دینا، امام رضا کے حرم میں دفن کر دینا، تو جو شخص آخری لمحات میں اپنے تمام ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، میری ضمانت میں آ رہا ہے، میری پناہ میں آ رہا ہے، تو مولا میں اسے کیسے اپنے حرم سے باہر جانے دوں؟ اسے مجھے بخش دیجیے۔ امام علی ابن ابی طالب امام رضا کی اس رافت کو دیکھتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے، امام رضا کے حوالے کر دو، اور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بھی معین اشرف کہتے ہیں کہ اگلے روز صبح میں اسی مقام پر پنجرہ فولاد کے سامنے آ کر مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہاں ایک قبر ہے جس پر بیلچہ لگنے کے نشان موجود ہیں، اور میں وہاں موجود اطراف میں موجود جو فاتحہ خوانی کے لیے افراد آئے ہوتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کون ہے اور اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے صرف امام رضا کی بارگاہ میں ہی پناہ مل سکتی ہے، لہٰذا مجھے امام رضا کی بارگاہ میں لے جائیں۔ یہ ہیں وہ امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا کہ جو ایسے گنہگار کے اوپر بھی مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحم دل ہیں، اور اس کو اپنی پناہ میں لے رہے ہیں۔ تو عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ان رؤوف ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کریں۔ اگر ہم اپنے دل سے ایک دفعہ انہیں صدا دیں گے اور واقعاً دل کی گہرائیوں سے صدا دیں گے تو یہ محالات میں سے ہے کہ یہ ہماری آواز کو لبیک نہ کہیں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ جس میں آیت اللہ بہجت اس سائل سے یہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام رضا کی بارگاہ میں گیا تو 10 چیزیں امام رضا نے مجھے عطا کی، اور ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام رضا کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے پناہ لے اور میں اس کو پناہ نہ دوں۔ عزیزان، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امام رضا کی پناہ میں آئیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا سے توسل کریں، امام علی ابن موسیٰ الرضا سے مناجات کریں، دل کی گہرائیوں سے یا علی ابن موسیٰ الرضا کی صدا بلند کریں۔ جس قدر ہم اپنے دل کی گہرائی سے امام سے نورانی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سب ظلمت کی تاریکیاں ہماری زندگی سے برطرف ہو جائیں گی اور ہمارا امام سے رابطہ قائم ہوگا۔ امام اپنا دست شفقت ہمارے اوپر پھیریں گے اور ہماری زندگی سے یہ مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عزیزان، آپ بھی مشکلات میں ہیں، میں بھی مشکل میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔
اور سب مل کر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور انہیں واسطہ قرار دیں کہ وہ خدا کے حضور ہماری شفاعت کریں، ہماری اس قسم پرسی کے حالت میں نجات کی درخواست کریں، اور ہمیں ایسے اس گناہ کی دلدل سے باہر نکالیں اور نجات عطا کریں کہ انہی کی نجات دلانے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی قلیل سی گفتگو کو عبادت کا درجہ دے، اور حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، علی ابن موسیٰ الرضا کو ہمارا ضامن قرار دے، اور علی ابن موسیٰ الرضا سے توسل کے نتیجے میں ہماری زندگی سے مشکلات برطرف ہوں۔ آپ تمام کو امام علی ابن موسیٰ الرضا کی پناہ میں دیتے ہوئے ہم آج کی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔